ہزار داستان، جس کے مصنف ہیں انور علی کی۔ راجہ وقار غصے میں بھرا اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے رولی کا انتظار تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اب تک کئی بندے اس کے گھر بھیج چکا تھا، لیکن ہر بار بندہ یہی خبر لے کر لوٹا تھا کہ اس کے گھر پر تالا پڑا ہوا ہے۔ اس نے پورے کنگن پور میں اور آس پاس کے علاقوں میں اپنے ہرکارے دوڑا دیے، کہیں رولی کو پائیں تو فوراً اسے آ کر اطلاع دے، مگر ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی تھی اور نہ ہی رولی خود آیا۔ رولی اس کے اعتماد کا آدمی تھا اور اس قسم کے کاموں میں وہ بڑا ماہر تھا۔ بندے کو قتل کر کے ایسا غائب کرتا تھا کہ دنیا ڈھونڈتی رہ جاتی، لیکن مقتول کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ رولی نے آرزو کو ضرور قتل کر دیا ہوگا اور قتل کر کے محفوظ مقام پر اس کی لاش ٹھکانے بھی لگا دی ہوگی، لیکن یہ کام کر کے اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ پوری ایک رات گزر گئی اور اب دن بھی ڈھل رہا تھا۔ ابھی وہ بے قراری سے ٹہل ہی رہا تھا کہ راجہ مؤدبانہ انداز میں چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں بابا، رولی کی کوئی خبر لائے ہو؟ نہیں مالک، میں اس کے سارے ٹھکانے دیکھ آیا ہوں، لیکن وہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آخر راجو وہ کہاں مر گیا؟ وہ پجیرو لے کر گیا ہے۔ پجیرو تو کہیں نظر آنی چاہیے نا؟ مالک، ہمارے علاقے کے آس پاس کہیں کوئی گاڑی نہیں، میں پورا علاقہ چھان کر آ رہا ہوں۔ اچھا بابا، تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ اب تو مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ بابا، تم ذرا جنگل کے لوگوں کو بھی ہوشیار کر دو۔ میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ راجہ وقار نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ جی مالک، راجو نے سر جھکا کر کہا۔ بس بابا راجو، پھر تم جاؤ۔ راجو کے جانے کے بعد اب راجہ وقار نے پھر ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کا شاطر ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اب وہ ایک اور امکان پر بھی غور کر رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رولی اس چھوکری کو لے کر فرار ہو گیا ہو۔ بابا، دنیا بدلتے کیا دیر لگتی ہے؟ چھوکری بہت خوبصورت تھی، گاڑی اس کے پاس تھی، اسے اس علاقے سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی؟ اب تو جانے کہاں جا پہنچا ہوگا۔ چھوکری بھی گئی اور گاڑی بھی گئی۔ خیر، چھوکری تو ہر صورت میں جاتی ہی، اس کا تو پتہ صاف ہونا ہی تھا، اور گاڑی کون سا اس کی باپ کی تھی جو وہ اس کا غم کرے۔ لیکن مسئلہ چھوکری اور گاڑی کا نہ تھا، مسئلہ حکم عدولی کا تھا۔ رولی نے آخر جرأت کیسے کی؟ آخر اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ چھوکری اور گاڑی لے کر غائب ہو گیا؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اس سے کتنے دن اور کہاں چھپ کر رہ سکے گا؟ نہیں، رولی ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ ضرور اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ کہیں راستے میں پھنس گیا ہے۔ راجہ وقار نے بلا آخر اپنے آپ کو تسلی دی۔ جب دن کی آخری کھڑکی بند ہو رہی تھی اور اندھیرا گہرا ہو رہا تھا تو رولی کی حویلی میں داخل ہونے کی اطلاع ملی۔ راجہ وقار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اسے طلب کیا۔ بابا، سب خیر ہے؟ راجہ وقار نے اپنی ساری بے قراری، بے چینی، غصہ دبا کر بڑے اطمینان سے پوچھا۔ رولی نے اپنے دونوں ہاتھ باندھے، ایک نظر راجہ وقار کے چہرے پر ڈالی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو اندر ہی اندر جانچنے کی کوشش کی۔ پھر رولی نے تو فوراً نظریں نیچی کر لیں۔ مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بھی ادب کے خلاف تھا۔ ہاں مالک، سب خیریت ہے، رولی نے دھیمی آواز میں کہا۔ بابا، رولی، تمہیں کوئی زیادہ دیر نہیں ہو گئی کیا؟ راجہ وقار نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں مالک، دیر تو ہو گئی، مگر کام پکا کر کے آیا ہوں۔ بابا، اسی لیے تو ہم نے اس چھوکری کو تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم جو کام کرتے ہو پکا کرتے ہو۔ راجہ وقار نے حسب معمول بے ہنگم قہقہہ لگایا۔ بابا، پھر چاروں طرف دیکھ لیا تھا؟ ہاں مالک، آدمی تو آدمی، مجھے کسی پرندے نے بھی نہیں دیکھا، رولی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور بابا، گاڑی؟ مالک، گاڑی میں نے اس لڑکی کے ٹھکانے سے بہت دور چھوڑی ہے۔ کوئی گاڑی کی موجودگی سے لڑکی کے ٹھکانے کا کبھی اندازہ نہیں کر پائے گا۔
رولی نے اطمینان دلایا۔ بابا میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، واردات کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ راجہ وقار نے معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے بابا، اب تم آرام کرو۔ جو حکم مالک، رولی نے بڑی فرما برداری سے کہا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ رولی کے کمرے سے جانے کے بعد راجہ وقار کے دماغ میں کہیں گھنٹی سی بجی۔ جانے رولی کے انداز میں کیا بات تھی کہ وہ مطمئن نہ ہو پایا۔ پھر اس نے پجیروں کا صحیح ٹھکانہ بتانے کے بجائے گول مول جواب دیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ایک ملازم کو رولی کے پیچھے دوڑایا۔ ابھی رولی حویلی سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، رولی سائیں، رولی سائیں۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حویلی کا ایک ملازم ہانپتا کانپتا چلا آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو مالک نے بلایا ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ فوراً پلٹ پڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا راجہ وقار کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جی مالک۔ بابا رولی، میں نے تم سے یہ پوچھا کہ تم نے گاڑی کس جگہ چھوڑی؟ مالک، گوٹ قاسم سے 2 میل پرے ایک ٹیلے کے پیچھے کھڑی کر کے آیا ہوں، رولی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ رولی، تم وہ گاڑی وہاں سے واپس لے آؤ، میں اسے راجو کے حوالے کروں گا۔ بابا، وہ دور دراز علاقے میں جا کر اسے بیچ آئے۔ راجہ وقار نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی کہ اب رولی کی سٹی گم ہو گئی۔ پھر بھی اس نے اپنے حواس بحال رکھے اور پورے اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے مالک، میں جا کر لے آتا ہوں۔ کسی کو ساتھ لے جاؤ، راجو کو ہی لے جاؤ، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ نہیں مالک، میں اکیلا جاؤں گا، اس طرح کی واردات میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے رولی، مالک، میں اب صبح ہی واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ راجہ وقار کے کمرے سے نکل گیا۔ راجہ وقار اسے ترچھی نظروں سے دیکھتا ہوا گردن ہلانے لگا۔ راجہ وقار ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ملازم نے رولی کے آنے کی اطلاع دی۔ راجہ وقار نے اسے فوراً بلوا لیا۔ رولی مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا راجہ وقار کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بابا، گاڑی لے آئے؟ راجہ وقار نے پوچھا۔ نہیں مالک، وہ مرے مرے لہجے میں بولا۔ کیوں بابا؟ مالک، وہاں گاڑی نہیں ملی، جواب ملا۔ بابا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہاں سے گاڑی کون اٹھا سکتا ہے؟ کیا تم نے بالکل سڑک پر چھوڑی تھی؟ نہیں مالک، میں نے گاڑی ٹیلے کے پیچھے کھڑی کی تھی، وہاں اتفاق سے ہی گاڑی پہ نظر پڑ سکتی تھی۔ میں خود حیران ہوں، وہاں سے چند گھنٹوں میں گاڑی کون نکال کر لے گیا؟ رولی نے یہ بات بڑے اعتماد سے کہی۔ راجہ وقار کی عقابی نظریں اس کے چہرے کا ایکس رے لے رہی تھیں۔ وہ یہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس کے دماغ میں جو گھنٹی بجی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ رولی راجہ وقار کی نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ گاڑی تو غائب ہو چکی تھی، اب اسے فکر یہ ہو گئی تھی کہ رولی نے چھوکری کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آیا اس نے اسے ٹھکانے لگایا ہے یا اسے ادھر ادھر کر کر آ گیا ہے؟ اگر وہ زندہ بچ کر نکل گئی تو اس کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ ایک طرف اس کا منصوبہ فیل ہو گیا تو دوسری طرف انتقام کی آگ جو دشمن کی بیٹی کو ختم کر کے بجھ سکتی تھی، اس کو نہ بجھنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ راجہ وقار کے دماغ نے بہت تیزی سے کام کیا۔ اس نے چند لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ جھوٹے کو جھوٹے کے گھر تک پہنچا کر رہے گا۔ بابا رولی، تم ذرا باہر چل کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ جی مالک۔ رولی پورے اطمینان سے چلتا کمرے سے نکل گیا۔ رولی کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ راجہ وقار کو اس پر شک ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ راجہ وقار نے اسے انتظار کرنے کو کیوں کہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں وہ کسی بندے کو اس کے پیچھے لگانے کا بندوبست کر رہا ہو۔ کنگن پور میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس کے مقابل آ سکے۔ دیکھا جائے گا، رولی نے اپنا سر جھٹکا۔ 15 منٹ کے بعد راجہ وقار حویلی سے باہر آیا۔ آؤ رولی، راجہ وقار نے اسے اپنے قریب بلایا۔ مالک، کہیں جانا ہے؟ رولی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا بولا۔ ہاں، پہلے تو گوٹ قاسم چلتے ہیں، پھر آگے کی دیکھیں گے، راجہ وقار گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے مالک۔
رولی نے آگے بڑھ کر راجہ وقار کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس کی جانب کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلوں مالک؟ ہاں چلو۔ چلو بابا، انتظار کس کا؟ رولی نے گاڑی اسٹارٹ کی اور حویلی کے گیٹ سے تیزی سے نکل گیا۔ رولی نے گوٹھ قاسم کے نزدیک جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہ 7-8 میل سے زیادہ دور نہ تھی۔ کچی سڑک سے گویا 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک ٹیلہ تھا اور اس ٹیلے کے چاروں طرف ریت ہی ریت تھی۔ رولی نے جیپ ٹیلے کے پیچھے جا کر روکی اور اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مالک یہاں کھڑی کی تھی میں نے گاڑی۔ راجہ وقار نے جیپ سے اتر کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر رولی کی طرف تیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، بابا تمہیں یقین ہے تم نے پجیرو یہیں چھوڑی تھی؟ جی مالک، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ رولی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچانک راجہ وقار کا لہجہ خونخوار ہو گیا۔ مالک میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نے گاڑی یہیں کھڑی کی تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ، گاڑی تم نے ہیلی کاپٹر سے اتار کر یہاں کھڑی کی تھی؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا۔ نہیں مالک، میں اسے چلا کر لایا تھا۔ تو پھر ریت پر اس کے پہیوں کے نشان کہاں ہیں؟ راجہ وقار نے غصے سے اسے دیکھا۔ جس جیپ میں ہم بیٹھ کر آئے ہیں آخر اس کے نشان تمہیں نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ اور یہ پہلی گاڑی ہے جو اس ٹیلے کے پیچھے آئی ہے۔ اب رولی میں تم پہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے اب اس چھوکری کے ٹھکانے پر لے چلو جہاں تم نے اسے دفن کیا ہے۔ مالک میں سچ کہہ رولی اپنا جملہ پورا نہ کر سکا کہ راجہ وقار نے اسے ٹوک دیا۔ سچ کہہ رہے ہو تو چلو مجھے اس لڑکی کی لاش دکھاؤ۔ کیا پتا بابا چیل کور لاش کو لے اڑا ہو، وہاں اب لاش ہی نہ ہو۔ راجہ وقار نے طنزیہ انداز میں کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسے ابھی ہوا ہے؟ پجیرو تم نے یہاں کھڑی کی اور آنن فانن غائب ہو گئی۔ لے جانے والا شاید اسے اپنے کاندھے پر رکھ کر لے گیا کیونکہ پہیوں کے نشان بھی نہیں۔ یہ کہہ کر راجہ وقار نے بے ہنگم قہقہا لگایا۔ مالک میں خود حیران ہوں۔ آؤ اب چلو مجھے اس چھوکری کی لاش دکھاؤ۔ راجہ وقار جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ بس یہی وقت تھا کچھ کرنے کا۔ راجہ وقار کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ رولی بہت تیزی سے جھکا اور اس نے اپنی پینٹ کا پائچہ اٹھا کر پنڈلی سے بندھا ہوا ریوالور کھینچ لیا۔ ریوالور سیدھا کر کے اس کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اس نے بس 2 گولیاں چلائیں۔ راجہ وقار کو مڑ کے دیکھنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ تیورا کر زمین پر گرا۔ رولی نے ٹھوکر مار کر اس کو سیدھا کیا اور تیسری گولی اس کے سر میں پیوست کر دی۔ وہ چند لمحوں میں ہی اپنا جسم چھوڑ گیا۔ رولی نے بڑے اطمینان سے ریوالور پینٹ کی جیب میں رکھا، راجہ وقار کی لاش اٹھا کر جیپ کی پچھلی سیٹ کی طرف پھینکی اور گاڑی کو برق رفتاری سے چلاتا حویلی کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی حویلی سے ذرا دور ایک کھیت کے نزدیک کھڑی کی۔ راجہ وقار کو ایک نظر دیکھا اور پھر جیپ سے اتر کر کھیتوں میں بھاگتا چلا گیا۔ یہ کوئی معمولی خبر نہ تھی۔ راجہ وقار کا قتل کوئی عام سا واقعہ نہ تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو راجہ وقار کے قتل کی خبر سنا رہے تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے راجہ وقار نہ مرا ہو، کوئی آفریت مر گیا ہو۔ حویلی کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے غم میں ایک آنکھ بھی اشک بار نہ تھی۔ اس کی 3 بیویاں تھیں لیکن تینوں میں سے ایک کو بھی اس کے مرنے کا دلی صدمہ نہ تھا۔ البتہ رامیش خیال کی تاریکی آنکھوں میں ایک آنسو ضرور آیا۔ پتہ نہیں وہ آنسو تھا یا اس کے محض دکھاوے کے لیے دوپٹے سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے اندر سے وہ بھی دکھی نہ تھی۔ راجہ وقار نے اسے کون سا سکھ دیا تھا کہ وہ اس کی موت پر دکھی ہوتی؟ یہ خبر جب رامیش اور ماموں رشید تک پہنچی تو دونوں پر چند لمحے تک سکتہ طاری رہا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ راجہ وقار قتل ہو گیا ہے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ راجہ وقار جیسا ظالم شخص اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مر بھی سکتا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کی زمین پر اس طرح اکڑ کر چلتے ہیں گویا زمین کا سینہ پھاڑ دیں گے۔ انہیں یہ امید کب ہوتی ہے کہ یہی زمین کبھی بھی
کسی بھی لمحے آسانی سے انہیں نگل بھی سکتی ہے۔ اگر یہ ایسا سوچ لیں اور اس پر یقین کر لیں تو پھر یہ ظلم ہی کیوں کریں؟ ماموں چلیں، بس اب یہاں سے فوراً نکل چلیں۔ راجہ وقار کے قتل کی خبر سننے کے بعد رامیش خیال کا یہ پہلا رد عمل تھا۔ ماموں رشید نے رامیش خیال کی طرف پرفکر نظر سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، بیٹا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم راجہ وقار کی تدفین تک یہاں رکے رہیں؟ نہیں ماموں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں یہاں اب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکنا چاہتا۔ رامیش خیال نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، مجھے آرزو کی فکر ہے۔ اچھا پھر یوں کرو کہ اپنی تائی کے پاس 2 منٹ بیٹھ کر آؤ۔ ہاں ماموں، اتنا میں کر سکتا ہوں، رامیش خیال نے ماموں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کمال رائے آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹا غزلوں کی کیسٹ سن رہا تھا کہ اس کے دائیں جانب رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ کمال رائے کو اس وقت کسی کا فون آنا اچھا نہ لگا۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر اسکرین پر ابھرنے والا نمبر چیک کیا۔ نمبر پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ فون پر بات کرے یا نہ کرے۔ وہ ایک اجنبی نمبر تھا۔ اس اجنبی نمبر کو دیکھ کر اچانک تجسس ابھرا۔ اس کی چھٹی حس جاگی اور اس نے موبائل فون آن کر لیا اور گمبھیر لہجے میں بولا، ہیلو مالک، یہ آپ ہیں؟ ادھر سے ایک موٹی اور کرخت آواز سنائی دی۔ اس نے کمال رائے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ میں کمال رائے بول رہا ہوں۔ کمال رائے نے تصدیق کی، تم کون؟ مالک میں رولی بات کر رہا ہوں، ادھر سے آواز آئی۔ ارے رولی، تم خیریت تو ہے؟ اب کے کمال رائے چونکا۔ مالک آپ کے لیے ایک خبر ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ رامیش خیال کے بارے میں؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ کمال رائے نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں مالک، وہ دونوں خیریت سے ہیں، ان تک بھی یہ خبر پہنچ ہی گئی ہوگی۔ کیا ہوا ہے؟ مالک میں نے آپ کی زندگی کا کانٹا نکال دیا، انکشاف ہوا۔ رولی میں سمجھا نہیں۔ کمال رائے نے پوچھا۔ مالک میں نے راجہ وقار کے ظلم کی داستان ختم کر دی ہے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ تم نے تو کہا تھا میں اب کنگن پور نہیں جاؤں گا۔ ہاں مالک کہا تھا، لیکن جب میں نے یہ بات کہی تھی تبھی عہد کر لیا تھا کہ ایک مرتبہ اور کنگن پور جاؤں گا۔ مالک آپ راجہ وقار کو نہیں جانتے، وہ بہت خبیث روح تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ بی بی کو حفاظت سے پہنچانے کا راز زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا، اور جیسے ہی اسے بی بی کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر ملے گی وہ بے قابو ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ میری جان کا دشمن ہوا تو دوسری طرف آپ کی زندگی کا۔ بس یہ سوچ کر مالک میں کنگن پور پلٹ گیا۔ رولی نے حقیقت بیان کی۔ لیکن تم نے تو میرے سامنے آئندہ شریفانہ زندگی گزارنے اور کوئی جرم نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ ہاں مالک کیا تھا۔ جب میں نے آپ کے سامنے آئندہ جرم نہ کرنے کا عہد کیا تھا تو اس وقت یہ عہد بھی دل میں کیا تھا کہ ایک آخری جرم کرنے کے بعد اس عہد پر عمل کروں گا۔ تو مالک میں نے آخری جرم کر دیا، اب آئندہ چاہے کچھ ہو جائے میں جرم نہیں کروں گا۔ مالک میں بھیک مانگ لوں گا لیکن آئندہ کسی پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ مالک اس بات کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ مالک آپ کی شخصیت میں جادو ہے، سحر ہے، آپ کو دیکھتے ہی سچی زندگی کی مہک آنے لگتی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کو جی چاہتا ہے۔ رولی نے بڑی عجیب بات کہی۔ رولی تم نے یہ جرم کیا ہے، ایسا خطرناک جرم؟ کمال رائے نے پریشان ہو کر کہا۔ مالک وہ فرعون تھا، اپنے آگے کسی کو جانتا ہی نہ تھا، اور مالک آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، اس کے قتل کی خبر پورے علاقے میں مسکراتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سنائی گئی ہے۔ یہ بڑا عجیب انکشاف تھا۔ اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مالک وہ بہت خطرناک بندہ تھا، اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا، اگر میں اس کا کام تمام نہ کرتا تو وہ مجھے اوپر پہنچا دیتا۔ صحیح وقت پر صحیح کام ہو گیا ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اب اس دھرتی پر آپ کا کوئی دشمن نہیں رہا۔ رولی نے بڑے اطمینان سے کہا۔ رولی اب تم کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ کمال رائے نے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے مالک، کہیں بھی چلا جاؤں گا، آپ سے اب یہ آخری بات چیت ہے۔
اسے آخری ملاقات سمجھ لیں۔ اچھا مالک، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دیکھو رولی، اپنا خیال رکھنا۔ مالک، اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھنا، میں ایک بھٹکا ہوا بندہ ہوں۔ اور سنو رولی، اگر زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بلا کھٹکے میرے پاس آ جانا۔ مالک، بہت بہت شکریہ، آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ اللہ حافظ مالک، یہ کہتے ہوئے رولی کی آواز بھرا گئی۔ اس نے کمال رائے کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ کمال رائے موبائل ہاتھ میں پکڑے سوچوں میں گم ہو گیا۔ یہ انسان بھی اوپر والے نے کیا چیز بنائی ہے، اسے نہ بگڑتے دیر لگتی ہے نہ بنتے۔ کبھی شریف بدماش بن جاتا ہے اور کبھی بدماش اچانک شریف بن جاتا ہے۔ کمال رائے کے تصور میں یہ بات نہ تھی کہ رولی راجہ وقار کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ ویسے وہ راجہ وقار کی طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ راجہ وقار کو جیسے ہی آرزو کے زندہ ہونے کی خبر ملے گی تو وہ کراچی پہنچ جائے گا اور کسی طوفان کی طرح بکھر جائے گا۔ ابھی تو اسے رامیش خیال کی فکر تھی جو راجہ وقار کے قبضے میں تھا۔ پتہ نہیں اس نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بات اب چھپی نہ رہی ہوگی کہ آرزو کا نکاح رامیش خیال کے ساتھ ہو چکا ہے۔ رامیش نے یہ بات ضرور راجہ وقار کو بتا دی ہوگی، شاید اسی غصے میں اس نے آرزو کی موت کا پروانہ جاری کیا تھا۔ یہ ایک پنتھ دو کاج والا معاملہ تھا۔ ایک طرف رامیش خیال کے منقوہ سے جان چھوٹ رہی تھی تو دوسری طرف کمال رائے سے بھی اپنے بھائی اور بھابھی کا بدلہ چکتا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی منصوبہ بندی میں لگا تھا اور تقدیر اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ دوسروں کی جان کے در پر ہونے والا خود اپنی جان گنوا بیٹھا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی ملازم کے ہاتھوں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چونٹی ہاتھی کی جان لے لیتی ہے۔ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے طاقت عطا کرے، بکری کو شیر بنا دے یا شیر کو بکری۔ لیکن یہ مٹی گارے کی پیداوار خود کو اس قدر طاقتور تصور کر لیتی ہے کہ اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور خود ہی خدا بن جاتا ہے۔ کس قدر نادان ہے یہ انسان، اور کس قدر خسارے کا سودا کرتا ہے یہ انسان۔ حویلی میں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ تینوں بیویوں کے بھائی حویلی میں آدھم کے اور جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ راجہ وقار کی لاش حویلی میں رکھی تھی۔ جو لوگ اس کی زندگی میں زور سے سانس لینے کی جرت نہ کرتے تھے اب اس کی لاش کے سرہانے کھڑے چیخ رہے تھے۔ رامیش خیال اور ماموں رشید کو اس سارے معاملے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ فوری طور پر اس جنجال سے نکلنا چاہتے تھے۔ اب انہیں کوئی روکنے والا بھی نہ تھا۔ وہ راجہ وقار کی تدفین سے پہلے ہی حویلی سے نکل آئے اور اب وہ ایک اے سی کوچ میں بیٹھ کر کراچی کی طرف عازم سفر تھے۔ اسی اثنا میں جتنی دیر وہ حویلی میں رہے انہوں نے مختلف لوگوں سے آرزو کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ حویلی کا کوئی ملازم اس سلسلے میں ان کی مدد نہیں کر سکا۔ البتہ ایک دو بندوں نے دبے دبے لفظوں میں رولی کا نام ضرور لیا کہ اس سلسلے میں وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ رولی کون تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر لوگوں نے حلیہ بتایا تو رامیش خیال کو وہ عجیب سے حلیہ کا شخص یاد آ گیا۔ وہ اسی شام کسی لڑکی کے بارے میں راجہ وقار سے ہدایت لینے آیا تھا۔ اب اندازہ ہوا وہ لڑکی یقیناً آرزو ہی ہوگی۔ تب ان دونوں نے رولی کے گھر تک رسائی حاصل کی، لیکن وہ گھر پہ نہیں تھا۔ وہ گھر پہ کیا، وہ تو اس علاقے میں اور کہیں دور تک بھی نہیں تھا۔ تب وہ مایوس ہو کر کراچی کی جانب روانہ ہو گئے۔ دونوں افسردہ بیٹھے تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ ان دو دنوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آرزو کی گمشدگی دونوں ہی کے لیے باعث تشویش تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح کمال رائے کے سامنے جائیں اور یہ روح فرسا خبر سنائیں۔ آخر کیا وہ کیا سوچے گا کہ اس نے اپنی بیٹی ان کے حوالے کی اور وہ اسے حفاظت کے ساتھ روشن کوٹ نہ پہنچا سکے۔ نہ صرف روشن کوٹ نہیں پہنچا سکے بلکہ اسے گنوا بھی بیٹھے۔ وہ کمال رائے کی اکلوتی بیٹی ہے، اس شخص میں اس کی جان ہے۔ وہ اغوا کی خبر سنے گا تو اس پر کیسی بجلی گرے گی۔ ماموں اب کیا ہوگا؟ رامیش خیال اچانک گھبرا کر بولا۔ رامیش،
میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ماموں، بہرحال رائے صاحب کو حقیقت تو بتانا ہی پڑے گی۔ ظاہر ہے، ماموں نے افسردگی سے کہا، ہم پہلے رائے صاحب کے ہاں ہی چلیں گے، پھر اپنے گھر جائیں گے۔ کمال رائے جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ دونوں سر جھکائے اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ کمال کے سلام کرنے پر دونوں چونکے، گردن اٹھا کر کمال رائے کو دیکھا اور پھر دونوں کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو بیٹھو، کمال رائے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو کمال رائے خود بھی بیٹھ گیا۔ اس نے ان دونوں کا چہرہ غور سے دیکھا۔ دونوں کی نظریں نیچی تھیں، جیسے نظریں چرا رہے ہوں۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے اور ایک کرب کی سی کیفیت تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ان دونوں کو آرزو کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تب وہ ماموں رشید کی طرف دیکھتا ہوا ذرا گمبھیر لہجے میں بولا، بھائی رشید صاحب، کیا ہوا؟ آپ نے واپسی میں کچھ زیادہ دیر نہیں کر دی؟ میں تو بھائی فون کر کے عاجز آ گیا۔ آرزو کا موبائل فون بھی بند تھا۔ ادھر روشن گوٹ سے یہی اطلاع مل رہی تھی کہ آپ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے۔ آپ لوگ آخر درمیان میں کہاں اٹک گئے تھے؟ اب آپ دونوں کے چہرے دیکھ کر جان میں جان آئی ہے۔ آرزو کو آپ نے کب روشن گوٹ پہنچایا؟ کل رات تک تو وہ حویلی نہیں پہنچی تھی۔ رات کو میری ماں سے بات ہوئی تھی، وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، دونوں ذمہ دار بندے ہیں۔ راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، پہنچ جائیں گے۔ رامیش، خیال، ماموں رشید، دونوں میں جو رہی سہی جان تھی وہ کمال رائے کی بات سن کر نکل گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گھبرا کر دیکھا، اب کیا کہیں اور کس طرح کہیں۔ کمال رائے نے ان دونوں کی گھبراہٹ صاف محسوس کی، وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ ارے صاحب، ہم شرمندہ ہیں۔ آخر ماموں رشید نے لب کھولے، بولنے کی ہمت کی۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے بھائی، سفر میں دیر ہو ہی جاتی ہے، ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اس مرتبہ رامیش نے حوصلہ دکھایا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں رامیش۔ ہم آرزو کو روشن گوٹ نہیں پہنچا سکے، ہمیں اغوا کر لیا گیا۔ کس نے اغوا کیا؟ آرزو کہاں ہے؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ کمال رائے نے بڑے کمال کی اداکاری کرتے ہوئے بے حد پریشان ہو کر پوچھا۔ آرزو کے بارے میں کوشش کے باوجود کچھ پتہ نہ کر سکا۔ ماموں رشید شرمندہ سے بولے، ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کمال رائے ایک دم گھبرا کر بولا، کس نے اغوا کیا؟ کیوں کیا؟ پھر آپ لوگ کس طرح رہا ہو گئے؟ جلدی سے بتائیے نا۔ رامیش نے تشویش بھری نظروں سے ماموں رشید کو دیکھا اور بولا، ماموں، آپ ساری بات کھل کر انکل کو بتا دیں۔ اچھا، ماموں رشید نے رامیش سے کہا، اور پھر اغوا سے لے کر کراچی پہنچنے تک کی روداد حرف بہ حرف انہوں نے گوش گزار کر دی۔ اس روداد میں نکاح والی بات کمال رائے کے لیے نہیں تھی۔ اسے یہ بات معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ راجہ وقار نے زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح رامیش سے کرنے کی کوشش کی تھی، اور رامیش نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکاح نامے کا فارم پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ کمال رائے نے یہ بات سن کر بڑی ستائشی نظروں سے رامیش خیال کو دیکھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے صحیح لڑکے کا انتخاب کیا ہے۔ بھائی رامیش، تم نے کمال کر دیا، بڑی زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بس انکل، میں نے سوچ دیا تھا کہ اب چاہے جو ہو جائے یہ نکاح نہیں کرنا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس گستاخی کے باوجود اس نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ وہ تو اپنے وقت کا فرعون تھا، اس نے انکار سننا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے خود حیرت ہے کہ اس انکار پر انہوں نے مجھے زندہ کیسے چھوڑا۔ نہ صرف زندہ چھوڑا بلکہ کوئی سزا بھی نہیں دی۔ اس واقعے کے بعد تو ان کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا تھا، بڑے مہربان ہو گئے تھے۔ رامیش مسکرایا، میں جانتا ہوں وہ مہربان کیوں ہوا۔ وہ شکاری آدمی تھا، اس نے شکار پر براہ راست گولی چلانے کے بجائے اس کے لیے جال لگا دیا۔ اس کے جال سے نکلنا آسان نہ تھا۔ کمال رائے نے رائے دی، شاید ایسا ہی ہو۔ ماموں رشید نے پرخیال انداز میں کہا، انکل، اب آرزو کے لیے کیا کریں؟ پولیس میں رپورٹ درج کرائیں؟ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، کمال رائے نے کہا۔ پھر آپ اپنے وسائل استعمال کریں گے کیا؟
रामेश ख्याल ने पूछा। कुछ करने की जरूरत नहीं। कमाल राय ने मुस्कुरा कर रामेश को देखा। रामेश ख्याल को कमाल राय के इस रवैये पर हैरत हुई। अगवा का सारा किस्सा सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। अब रामेश इसकी बाजियाबी के रास्ते तलाश कर रहा था तो कमाल राय तरह दे रहा था। उसके चेहरे पे खिली मुस्कुराहट कोई और ही कहानी सुना रही थी। इससे पहले कि रामेश ख्याल कोई सवाल करता, कमाल राय ने ड्राइंग रूम से उठकर चला गया। जाते हुए उसने कहा, मैं अभी आया। और थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो रामेश ख्याल के हर सवाल का जवाब सामने मौजूद था और वो दोनों इस जवाब को लाजवाब कर रहे थे, बड़ी हैरत से देख रहे थे। इनके सामने मुस्कुराती हुई आरजू खड़ी थी। आरजू ने दोनों को बड़े अदब से सलाम किया और उनके सामने सोफे पर बैठ गई। अब कमाल राय के बोलने की बारी थी। उसने आरजू के बाहिफाजत घर तक पहुंचने की दास्तान बड़ी तफसील से सुनाई। रॉली की इस नेकी के बारे में दोनों सुनकर हैरत ज़दा हो गए। क्या किसी मुजरिम से ऐसी खबर की तवक्को की जा सकती है? ये सब ऊपर वाले का कमाल है कि जिससे जब चाहे जिस तरह का चाहे काम ले ले। भाई मैं तो आरजू के साथ रॉली को देखकर हैरान रह गया था। ये मेरा वो मुलाजिम था जिसे मैंने हवेली से निकाल दिया था। अलबत्ता मैंने इतना ज़रूर किया था कि निकालते हुए उसे कुछ पैसे दे दिए थे। और इसी को क्या, ये पैसे तो मैंने हर उस मुलाजिम को दिए थे जिन्हें मैंने बाबा की मौत के बाद निकाल बाहर किया था। फिर भी उसने इतना ख्याल किया। सच्ची बात है, मैं रॉली का ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा, रॉली साहब का आखिरी एहसान भी बता दें। आरजू ने अपने बाप से मुखातिब होकर कहा। हाँ भाई, ये काम भी उसी का है। कमाल राय ने आरजू की बात सुनकर कहा। वो क्या, राजा वक़ार को उसी ने कत्ल किया है। कमाल राय ने इंकशाफ किया, फिर बोला, ये राज की बात है, राज ही में रहना चाहिए। ये तो उसने वाकई कमाल कर दिया भाई। वो शैतान तो हम सब के लिए एक खतरनाक था और रॉली हम सब के लिए अचानक फरिश्ता रहमत साबित हुआ। मामू रशीद ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा। अंकल, वो शख्स मेरा ताया था, लेकिन ऐसा मरदूद आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। मैं उसकी तस्वीर में भी शामिल नहीं हुआ, जी ही नहीं चाहा। फिर अंकल, आपको एक अजीब बात बताऊं, उसकी मौत का वहाँ किसी को ज़रा सा भी अफसोस नहीं। मैयत घर पर पड़ी थी और लोग जायदाद के बंटवारे पर चीखों पुकार कर रहे थे। रामेश ख्याल ने बड़े दुख से कहा, ऐसी इबरतनाक मौत से अल्लाह सबको बचाए। कमाल राय ने ठंडा सांस लेकर कहा।